अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। बहुत से सवाल जो पिछले चंद दिनों में सुप्रीम कोर्ट में भी उठाए जा रहे हैं। आज फिर एक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई, इंटरिम रिपोर्ट जो थी JIT की। सवाल बहुत से हैं, सोचा अपने जो तज्जिया निगाह जिनको आप रोज सुनते हैं, जरा उनका एक वेरी मौक़िफ़ मुख्तलिफ लोगों का कि वो कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को, उनके बारे में क्या सोचते हैं। हमारे साथ फाद हुसैन साहब मौजूद हैं, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आरफी भट्टी साहब हैं और औरिया मकबूल जान साहब। मैं जनरल साहब आपसे शुरू करना चाहता हूँ। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के मसाइल, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फ्रस्ट्रेशन शो की जा रही है, जो JIT की तरफ से कहा जा रहा है वो भी है। SCCP ने रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। आज भी रिपोर्ट में कहा गया कि मुतअद्दिद बार मांगने के बावजूद नहीं किया। FBR रिकॉर्ड नहीं दे रही है, इदारे ताबुन नहीं कर रहे। जो टेम्परिंग हुई है रिकॉर्ड में, उन्होंने कहा जी तहकीकात शुरू हुई, मेरा ख्याल है वो तहकीकात भी अभी तक शुरू नहीं हुई। ये एक साइड है स्टोरी की, जहां पर अदालत और JIT इदारों से कुछ मांग रही। वो इदारे जो स्टेट के इदारे हैं, जिनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इदारों से मांग रहे हैं। इदारे या तो ताबुन नहीं कर रहे या टेम्परिंग कर रहे हैं। कितने लोग उसके ऊपर ये शोर मचा रहे हैं कि ये इदारे तो रियासती इदारे हुकूमत के इन्फ्लुएंस में ये काम क्यों कर रहे हैं। एक साइड ये है, दूसरी साइड ज़ाहिर हुकूमती वर्जन है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। दिस इज वेयर द बैलेंस इज। लेकिन जो हुकूमत है, ज़ाहिर है उसने तो शोर एक तरफ मचाया हुआ। ये जो दूसरी साइड है इदारों की, इदारों के काम ना करने की, इदारों के आजादी से काम ना करने की, ये कौन ठीक करे? ये कैसे ठीक होगी इस हुकूमत के नीचे? देखिए काशिफ, ये बड़ी सीधी सी बात है। इखलाकी तौर पे भी और असूलन भी अगर प्राइम मिनिस्टर इस ओहदे से अलहदा नहीं होते, जबकि उन्हीं की फैमिली और उनके बारे में ये सारी तहकीकात होती हैं, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये तवक्को करना कि वो अदारे इंडिपेंडेंटली कोई काम कर सकेंगे, ये बिल्कुल नामुमकिनात में से है। दूसरी बात यह है कि इन अदारों को इस्तेमाल करने के लिए हर हुकूमत ये करती रही है कि जब उनका टेन्योर शुरू होता है तो वो उसमें अपने लोगों को भर्ती करना शुरू कर देते हैं। नतीजा ये है कि ये नीचे से लेके ऊपर तक ये अदारे मुकम्मल तौर पे कंप्रोमाइज किस्म के अदारे बन जाते हैं, और वो दूसरों के अपने मुखालिफिन के केसेस वगैरह को तो वक्तन फ़क्तन उछालते हैं, लेकिन सिटिंग गवर्नमेंट जिनके वो लोग हैं उनके बारे में कभी कोई चीज़ सामने नहीं आती। चुनाचे ये एक ऐसा अंधेरा है जिसमें अगर आप कोई सुई ढूंढने बैठेंगे तो वो JIT को मिलेगी नहीं। और मेरा कंसर्न ही सबसे बड़ा यही था कि JIT कैसे रिपोर्ट मुकम्मल करेगी जब किसी भी अदारे से जो रिकॉर्ड रख के बैठे हुए हैं उनकी तरफ से तावन नहीं है, तो आप करेंगे क्या? अदालत कहती है कि 10 जुलाई को रिपोर्ट जमा कराएं। जाहिर है आपकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर अदारे तावन नहीं करेंगे, फाद साहब, इदारे अगर तावन नहीं करेंगे, इदारों की सूरत हाल आपके सामने। एक तरफ तो बड़ा शोर है हुकूमत की जानिब से कि वो तस्वीर किसने लीक की, बिल्कुल है गलत लीक हुई या उसकी इन्वेस्टिगेशन भी, या व्हाट्सएप का। इसके ऊपर हुकूमत क्यों नहीं देखती कि सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल के जरिए या ओपन कोर्ट में बार बार हुकूमत पर इल्जाम लगा रही है टेम्परिंग का, उनको तहकीकात का हुक्म दे रही है कि तहकीकात करें। कहा जा रहा है आप ताउन के, वो ना टैक्स का रिकॉर्ड FBR देती है, SCCP रिकॉर्ड देने से इनकारी है। सही, ये सिस्टम कैसे चलेगा इस तरह? काशिफ साहब, सिस्टम जो है वो चलाने का हमेशा एक तरीकाकार होता है, और वो तरीकाकार का मेरा ख्याल है जो बुनियाद होती है वो होती है कि एक क्लैरिटी कि आपने किस तरीके से एक मामले को उस सिस्टम या उस सिस्टम के तहत मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। और ये कोई नई पाकिस्तान में मतलब हम वी आर नॉट री इन्वेंटिंग द व्हील, एक सिस्टम्स बने हुए हैं। अब देखिए उसमें थोड़ा सा हमें क्लैरिटी की जरूरत है। देखिए मैं और आप और इस फोरम पे तो डिबेट कर सकते हैं, लेकिन वो इदारे जिन्होंने रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं उन्होंने डिबेट नहीं करनी, उन्होंने काम करना है। इस टाइम बिल क्लियरली जो है वो दो अदालतें लगी हुई हैं। एक है कानून की अदालत, और कानून की अदालत में जो भी काम होता है वो शवाहिद की बुनियाद पे होता है, वो क्लियर एविडेंस की बुनियाद पे होता है। दूसरी तरफ लगी हुई है अवाम की अदालत या परसेप्शन, वो उसमें आपको एविडेंस की जरूरत नहीं होती, वो परसेप्शंस पे काम होता है। ये पैरेलल दोनों चल रही हैं, इनको हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अब जहां तक टेम्परिंग का ताल्लुक है, जहां तक JIT के ऊपर जो इश्यूज उठाए जा रहे हैं उनका ताल्लुक है, देखिए इस टाइम लेट्स बी वेरी क्लियर काशिफ साहब, सुप्रीम कोर्ट ड्राइविंग सीट पर है, वो चला रही है सारा मामला। सुप्रीम कोर्ट के पास तमाम तर इख्तियारात हैं जो किसी भी इदारे के पास होने चाहिए। वो JIT को भी गाइड कर रहा है, वो JIT को प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, और वो तमाम तर हुकूमती इदारों के ऊपर उनको ऑर्डर कर सकते हैं। इस वक्त इसके बजाय कि एक दूसरे पे इल्जाम तराशी की जाए, क्योंकि वो इल्जाम तराशी अवाम की अदालत में परसेप्शंस बना रही है।
لیکن جہاں پہ آپ نے کانکریٹ ریزلٹ پیدا کرنے ہیں وہاں پہ اگر ٹیمپرنگ ہے تو سپریم کورٹ اس کو فالو کر سکتی ہے. ٹیمپرنگ بڑا سیریس چارج ہے, اور یہ ٹیمپرنگ جہاں تک مجھے پتا ہے, اوریہ مقبول جان صاحب کا زیادہ ایکسپیرینس ہے, کہ اگر کوئی ادارہ کوئی منسٹری ٹیمپر کر رہی ہے ریکارڈ کو, آج وہ پرائم منسٹر ہیں کل کو نہیں ہے, وہ ٹیمپرنگ کا ریکارڈ غائب تو نہیں ہوتا. سو یہ ایک سسٹم کے اندر اگر کوئی گڑبڑیں کر رہا ہے اور سپریم کورٹ اس کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ پہنچ سکتا ہے. اس وقت the key institution ہے سپریم کورٹ, اس کے بجائے کہ وہ کنٹروورسیز کو بڑھائیں, ان کو چاہیے کہ وہ they should crack the whip as they say, کسی طرح بھی ہو, تاکہ الٹیمیٹلی فیصلہ جو ان کا ہے. میرا خیال ہے فہد صاحب عدالت یہ بار بار کہہ بھی رہی ہے کہ ہم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. درست آپ جو کہہ رہے ہیں وہ عدالت بھی بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. بہت سے وہ 8 افراد کے بارے میں کہا ہم دیکھ رہے ہیں کون کون ہمارے خلاف بیان بازی کر رہا ہے, لیکن ابھی نہیں, ابھی صرف وہ کیس پر فوکسڈ ہیں اس سارے میں. لیکن جو ٹیمپرنگ کی, اوریہ صاحب بات ٹیمپرنگ کی نہیں ہے, بات اداروں کے کام کرنے کی ہے. کیونکہ اس وقت ایسا ہے کہ ایسا جس ہم پولرائزڈ پاکستانی میڈیا کی بات کر رہے ہیں, 2 سائیڈز ہیں, ایک وہ سائیڈ ہے اور ہم صرف بار بار ایک ہی کسی چینل یا ادارہ لیتے ہیں. میرے خیال ہے اور بھی بہت سے لوگوں کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی پوزیشنز لی ہوئی ہیں. اس سائیڈ پہ کسی کی پوزیشن نہیں ہے, یہ بہت کم پوزیشنز یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں غلطیاں یہاں سے بھی ہو رہی ہیں. اور عدالت میں جیسا فہد صاحب نے ٹھیک کہا کہ عدالت کنٹرول کر رہی ہے جے آئی ٹی کو, عدالت فیصلے دے سکتی ہے. اسی طرح حکومت کو اگر مسائل ہیں, واٹس ایپ کال کا پرابلم ہے, اگر جس فرد نے تصویر جاری کی, عدالت نے کھلے کورٹ میں کہا درخواست دیں اس کے خلاف, درخواست بھی نہیں دیتے حکومت کی, کوئی درخواست ابھی تک نہیں آئی کسی چیز کے بارے میں. جہاں تک واٹس ایپ کال کا تعلق ہے, سپریم کورٹ نے اس کو مانا ہے کہ ہم نے کی ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک اسپیشل ٹاسک کے تحت اسپیشل کمپٹنٹ لوگوں کی ہینڈ پک سپریم کورٹ کی جے آئی ٹی ہے. اس نے کوئی کام نہیں کرنا, اس نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا. ظاہر بات ہے سپریم کورٹ ایک بہتر آدمی کو ہی منتخب کرے گی جو کام کر سکتا ہے اور جو کسی کے انفلوئنس میں نہیں آتا. اگر آپ یہ کہیں کہ جی ایک سرجن جو ہے اس کی بجائے کسی دوسرے سرجن کو جس سے آپ کو اعتماد نہیں, آپ چلے آپ نہیں جاتے تو سپریم کورٹ کیوں جائے گی؟ تو انہوں نے خود کہا ہے کہ ہاں ہم نے بات کی ہے, لیکن اس ریکارڈ کو متنازع بنایا گیا ہے. اور یہ دنیا پوری جس وقت کسی انویسٹیگیشن کے لیے کہتا ہے یا کوئی انکوائری رپورٹ بنتی ہے یا کچھ ہوتی ہے, ہر روز وہ بتایا جاتا ہے یہ بندہ بتایا جو بہتر ریزلٹ دے سکتا ہے. انہیں ریزلٹ دینا ہے, فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے. سپریم کورٹ کی سے پہلے جے آئی ٹی کی رپورٹ ایک ردی کا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں, انلیس کو سپریم کورٹ میں پیش ہو, اس پر بحث ہو, اس کے پر سب کچھ ہو. تو یہ تو اس کو تو ایشو, جو بندہ بھی ایشو بناتا ہے, جو میڈیا گروپ بھی ایشو بناتا ہے, وہ بجائے طور پر پورے کے پورے پاکستان کے لیگل پروسیس سے بے علم اور جاہل ہے. کیونکہ یہ جے آئی ٹی جو ہے یہ نہ سی آر پی سی کے تحت بنی ہے, نہ یہ پی پی سی کے تحت بنی ہے, نہ یہ نیب لا کے تحت بنی ہے. یہ سپریم کورٹ نے اپنے لیے ایک پروسیس ڈھونڈا ہے کہ ہم کون سے بندے چاہیے, وہ جیسے بندے ہوتے ہیں. اور سر وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کی ایکسٹینشن ہے. سو انہوں نے جو اس کے بارے میں کہا ہے, اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو اختیارات ملے ہیں وہ پاکستان میں کسی لا میں نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو انکم ٹیکس کا لا میں انکم ٹیکس انسپیکٹر کو یہ نوٹس بھیجنا چاہیے, دوسرا اس کو بھیجنا چاہیے اپنا نیب کے کسی بندے کو بھیجنا چاہیے. یہ تو بیچارے دیکھیں نا, جو بندہ کا جو بندہ ہے ہی از لے مین, وہ میرے رات سے پڑا ہے, وہ کسی کو سمجھ نہیں کر سکتا. اسی طرح جو بندہ جو اسٹیٹ بینک میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کسی کو سمجھ نہیں کرتا, وہ لے مین ہے. اس لے مین کو سپریم کورٹ نے یہ اختیار دیا ہے کہ تم ان کو سمن کرو, تم ان کو کال کرو, ان سے ریکارڈ مانگو, ان سے وضاحت مانگو. انہوں نے ایک لے مین کو مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے سر, میں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جو میڈیا کے 2 پولز ہیں اس کے بارے میں بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب آپ کو لگتا ہے جے آئی ٹی کو متنازع کیا جا رہا ہے؟ سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ حکومت آرٹیکلز لکھوا رہی ہے, کیمپین چل رہی ہے ہمارے خلاف, لیکن یہ بھی ہے کہ جے آئی ٹی کو متنازع کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب نے بھی یہ الزامات لگائے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک منصوبے کے تحت اس کو متنازع کیا جا رہا ہے یا غلطیاں ہیں جے آئی ٹی میں؟ کاشف صاحب میرا خیال ہے ایک کمبینیشن ہے, دونوں طرف ہوا ہے. ایک تو یہ میرا خیال ہے اسٹریٹجی کا حصہ ہے حکومت کی کہ اس کو
اس کو جہاں تک ممکن ہو متنازع بنایا جائے، تاکہ اگر کوئی اس قسم کی رپورٹ آتی ہے جس میں حکومت کے خلاف کو فائنڈنگز آتی ہیں تو ظاہر بات ہے اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ جتنی کمزور ہوگی اتنا حکومت کو فائدہ ہوگا. لیکن بدقسمتی سے کچھ حالات بھی ایسے ہوئے ہیں، کچھ اقدامات ایسے اٹھائے گئے ہیں جے آئی ٹی کے حوالے سے جس سے شاید حکومت کا یہ کام آسان ہو گیا ہے. میرے خیال ہے سارے معاملے میں اس کی بڑی حساس نوعیت کا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس کی ہے کریڈیبلٹی، ٹرسٹ، ٹرانسپیرنسی، کتنا شفافیت سے کام ہو رہا ہے. اور اس میں دونوں طرف سے حکومت نے تو دیکھیں، حکومت کے سٹیکس بہت ہائی ہیں، اس نے تو جو کرنا تھا وہ کیا ہے، اور بہت حد تک بہت ایسے اقدامات کیے ہیں کاشف صاحب جو میرے خیال اس کو نہیں کرنے چاہیے تھے. لیکن دوسری طرف ڈیو کیئر واز ناٹ ٹیکن. میرا خیال ہے اگر اس میں تھوڑا سا وہ زیادہ خیال کرتے تو شاید یہاں تک حالات نہ پہنچتے. لیکن بدقسمتی سے اب ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ ہر طرف سے فنگر پوائنٹنگ ہو رہی ہے. عارف امید بھٹی صاحب، غلطیاں بھی ہو رہی ہیں جے آئی ٹی سے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کس طرف زیادہ جھکاؤ ہے؟ کیا زیادہ جے آئی ٹی کو آپ کے خیال میں بیلنس آف پاور اس ٹائم کس طرف ہے؟ فہد صاحب کی اس بات کی طرف جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ غلطیاں ہوئی ہیں، یا اس طرف کہ زیادہ حکومت کوشش کر رہی ہے متنازع بنانے کی تاکہ اس کے فیصلے کا وزن کم ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت میرے لیے فہد صاحب قابل احترام ہے، لیکن ٹوٹلی ڈس ایگری. دو پارٹیاں انہوں نے شو کیا گیا ہے. ایک پاناما کے ملزمان جن کو پاناما میں ایشو آیا اربوں خربوں کا فراڈ، دوسری طرف عدلیہ ہے. کیا میرے بھائی اسی عدلیہ کی جب فیصلہ دیا گیا جے آئی ٹی بنائی جائے، انہوں نے مٹھائی تقسیم کی، ایک دوسرے کو بدھائیاں دی، کمروں میں بھنگڑے ڈالے. عدلیہ کو پارٹی اگر یہ بنانا چاہیں یا اس کو لپیٹ میں لانا چاہیں، اس کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. میاں صاحب کے بارے میں سجاد علی شاہ بھی باعث تھے، جو ان کے خلاف فیصلہ دے دیتے ہیں وہ ان کے خلاف باعث ہو جاتے ہیں. انہیں جج بھی نہ اپنے وکیل کی طرح چاہیے، جو ان کا جج بھی وہ گفتگو کرے جو ان کا وکیل گفتگو کرتا ہے. اب بدقسمتی ہے ماضی نہیں دہرایا جا رہا. کیا مجھے بتائیں، یہ جو باہر آ کے گفتگو کرتے ہیں، جتنی ان کو فری ہینڈ موجودہ حکومت کو دیا گیا، جتنی کریکٹر اسیسینیشن انہوں نے عدلیہ اور جے آئی ٹی کی ہے، ہسٹری میں مجھے کوئی ایک بیس بتا دے، ایون کے بھٹو کی پھانسی بتا دے اگر کسی نے عدالتوں کی کردار کشی کی ہو. ورنہ عدالتیں تو ذبح کر دے، 1 سیکنڈ میں کنٹینٹ آ جاتا. ان کو تو اتنا دیا ہوا سازش کے تحت حکومت چاہ رہے ہیں، جبر کے ساتھ چلا رہے ہیں، دھاندلی کے ساتھ چاہ رہے ہیں. آئین اور قانون تو انہوں نے ختم کر دیا. میرا خیال ہے فی الحال میاں نواز شریف کے پاس اگر کوئی ایسا آئین قانون کی شیک ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس لائے تو پاکستان میں آئین معطل کر دے اور کہہ دیں کہ کسی بھی مارشل جنرل کی کوئی ضرورت نہیں، میں ڈکٹیٹر ہوں، ان کی ایسی کی تیسی میری خواہش کے خلاف کوئی فیصلہ کرے، کوئی رائے دے تو میں اس کو 10 ٹکڑے ماروں گا. ضیاء الحق کے یہ شاگرد ہے، ان کا خون ہے، تو ان کے لیے انہوں نے پالا ہوا تو لہٰذا کریں جہاں جے آئی ٹی آفس بنا ہوا. ٹھیک. تو آپ یہ کہہ رہے کہ نہیں ہے. جنرل امجد شعیب صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جے آئی ٹی کو متنازع بنایا جا رہا ہے یا اس کے فیصلے ایسے یا وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اس کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پروسیس جو چل رہا ہے اس میں اگر کوئی چھوٹی موٹی پروسیجر غلطی ہوئی ہے تو اس کو جے آئی ٹی کی اپنی جو شکایات ہیں اس سے اگر آپ کمپیئر کریں تو ان کی حقیقت اور حیثیت ہے ہی کچھ نہیں. یہ ایک اسٹریٹجی تھی حکومت کی کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈنا ہے اس جے آئی ٹی کو متنازع بنانے کے لیے. مثال کے طور پہ جب رجسٹرار کی واٹس ایپ کال کا ذکر کیا گیا تو اس کو ہمارے سپریم کورٹ نے اون کر لیا کہ ہم نے ان کو کہا تھا. تو پھر اس کے بعد کیا وقت رہ جاتی ہے کہ اس ایشو کو لے کے تو ڈھنڈورا پیٹا جائے. پھر اس میں ایک پروسیجرل قصہ جو عمر چیمہ سے بھی آپ پوچھیں گے یہ اٹھایا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جی ادارے جو نومینیٹ کریں گے لوگ، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے خود ہی ریجیکٹ کر کے تو آپ نے نومینیٹ کر دیے. ججمنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ ادارے نومینیٹ کریں گے. یہ ایک بہت بڑا کنفیوژن مچ گیا، بہت بڑا تضاد آ گیا سامنے. بھئی جب ادارے 4 سال سے ایک حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ان اداروں کو اپنے کرونس سے بھر رہے ہیں اور وہ خود حکومت میں آج بھی موجود ہیں اقتدار میں، تو آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہاں سے کوئی آپ کو انڈیپینڈنٹ نوعیت کے لوگ ملیں گے. اور اس کی کریڈیبلٹی اگر ویسی جے آئی ٹی رہتی، حکومت اس کو متنازع نہ کرتی، تو عوام، پاکستان کے عوام کے سامنے اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوتی. یہ کام جو بھی کیے گئے ہیں سپریم کورٹ نے کیے ہیں، یہ بہت بڑا کینوس سامنے رکھ کے کیے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. اس کو متنازع بنانے کے لیے جو چھوٹے موٹے پوائنٹ ڈھونڈے گئے ہیں ان چیزوں سے اگر آپ موازنہ کریں کہ جے آئی ٹی نے کیا کہا ہے. جے آئی ٹی نے کہا ہے جی کہ یہ ٹیمپر کر رہے ہیں ریکارڈ کو. جے آئی ٹی نے کہا ہے کہ ان کے ادارے ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے.
کیا آپ اس کا موازنہ کر سکتے ہیں جے آئی ٹی کی اس غلطی سے کہ جو تصویر چھپ گئی تھی، جو ٹائیڈ ان کے اگینسٹ چل رہی ہے وہ اتنی شدید ہے؟ لیکن ٹائیڈ ان کے خلاف بہت شدید ہے، تو آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ جے آئی ٹی کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ سوال سر دوسرا یہ ہے کہ کیا جے آئی ٹی کی غلطیوں کو اجاگر کرنا پھر غلط ہوگا؟ کیونکہ بہت سی غلطیاں، فار ایگزامپل آپ نے واٹس ایپ کال کا ذکر کیا، ایک جو ان کا اپنا کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کی خلاف ورزی بھی ہے اس میں، یہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے، وہ جو سٹوریز چھپ رہی ہیں، تصویر شاید باہر نہیں آنی چاہیے تھی، بہت سی چیزیں جو کی جا رہی ہیں، جو فار ایگزامپل ایک رپورٹ میں لکھا گیا وہ مانیٹرنگ کو ٹیکنیکل انالیسس، اور اس کو ٹیکنیکل انالیسس کیا ہے وہ ظاہر ہے سرویلنس ہے ان لوگوں کی جنہوں نے پیشی کے لیے آنا ہے جے آئی ٹی کے سامنے، سو ان کی جو ٹیکنیکل یہ بات جے آئی ٹی کی رپورٹ میں اپنی لکھی گئی کہ اس کے مطابق لگا کہ ٹیوٹرنگ ہو رہی ہے، لیکن آپ کو کیسے پتا وہ ٹیوٹرنگ ہو رہی ہے؟ کیونکہ ان کے فون شاید بگ کیے جا رہے ہیں، الزام لگ رہا ہے دوسری سائڈ سے بھی، سو یہ کام اگر اوائڈ کیے جاتے تو حکومت کے پاس مواد بہت کم ہوتا، لیکن میرا پھر بھی یہ ماننا ہے کہ جے آئی ٹی کو متنازع بنانا حکومت کی اسٹریٹجی کا حصہ اس لیے ہے کہ اس لیے جے آئی ٹی کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جب وہ فیصلہ دے، کوئی بھی کسی قسم کا فیصلہ ہو تو آسانی ہو حکومت کے لیے اس کو ریجیکٹ کرنے میں، اس کے اوپر تنقید کرنے میں۔ وہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے ان کے لوگ بائسڈ ہیں، دیکھیں انہوں نے یہ بھی کیا، انہوں نے واٹس ایپ کال بھی دی۔ سو میرا موقف یہ کہ دونوں چیزیں ہیں، لیکن زیادہ وزن شاید جے آئی ٹی کو متنازع بنانے کی حکومتی اسٹریٹجی میں ہے کہ اگر غلطیاں نہ بھی ہوتی تو شروع دن سے جب سے افراد کو چیلنج کیا جا رہا ہے، افراد کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں جو جے آئی ٹی کا حصہ ہے، تب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جے آئی ٹی کو متنازع بنایا جائے۔ لیکن کوشش جے آئی ٹی کو بھی کرنی چاہیے، میرا خیال ہے ہماری عدلیہ بھی کوشش کرے گی کہ وہ جو غلطیاں یا کاشف صاحب یہ چیزیں کم سے کم ہوں۔ لیکن نہایت ادب سے پہلے مجھے بتائیں جے آئی ٹی پہ اعتراضات کیا ہیں؟ آج ان اعتراضات کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کون آنکھوں میں مرچیں ڈال رہا ہے۔ جے آئی ٹی کی پہ اعتراضات کیا ہے؟ نون لیگ اگر اس کو آپ تھوڑا سا فریم ڈیفرنٹ کر لینا تو یہ آرگیومنٹ تھوڑا چینج ہو جائے گا۔ ذرا فہد صاحب کو سن لیں، ذرا فہد صاحب سے بات ایک ایک کر کے کرتے تاکہ سمجھ جائے۔ جی فہد صاحب دیکھیں ہم بار بار بات کر رہے ہیں جے آئی ٹی کی کریڈیبلٹی، اس کو متنازع بنانے کی کوشش۔ میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں الٹیمیٹلی فار ایگزامپل اب دیکھیں میں اور آپ ہم سارے جرنلسٹ ہیں، ہماری کریڈیبلٹی ہمارے کام سے ظاہر ہوتی ہے۔ میں جب اگر کوئی نیا شخص پروفیشن میں آتا ہے تو اس کو ٹائم، وہ جتنا مرضی کہے کہ میں بڑا کریڈیبل ہوں، اس کا کام خود بتائے گا۔ جے آئی ٹی ابھی کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ جو مرضی الزامات لگا دیں، اس کی کانسٹیٹیوشن میں جو مرضی الزامات لگا دیں، الٹیمیٹلی کاشف صاحب اس کی کریڈیبلٹی کی اسٹرینتھ ہوگی اس کی فائنڈنگز، وہ فائنڈنگز کتنی سالڈ ہیں، پروفیشنل ہیں، اور ان فائنڈنگز کی بنیاد پر سپریم کورٹ کتنا جو ہے وہ ایک مستحکم قسم کا فیصلہ صادر کر سکتی ہے۔ اصل کام وہ ہے، یہ شروع کی بحث تھی کہ کون کہاں سے آیا اور اس کی میتھڈالوجی میں کیا گڑبڑ ہے۔ اب آدھا جو وقت ہے وہ گزر چکا ہے، کچھ ہی دن میں وہ 60 دن کی مدت پوری ہونے والی ہے، وہ رپورٹ خود بولے گی کہ جے آئی ٹی کتنی کریڈیبل ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی جے آئی ٹی کا کام ایویڈنس ڈھونڈنا ہے، کیس کو بلڈ کر، کیس سالڈ ہوگا تو جے آئی ٹی کی کریڈیبلٹی سالڈ ہوگی، بالکل کیس کمزور ہوگا لیکن تو کاشف اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے، کاشف اس میں جو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ سارا ریکارڈ سب کچھ تو پڑا ہوا ہے ایف بی آر میں، ایس سی سی پی میں، اگر یہ ادارے یا نیب جس کے پاس ہے اگر وہ تعاون نہیں کر رہے تو جے آئی ٹی کدھر ٹکرے مارے گی جا کے؟ ایشو اس سے کہیں بڑا ہے، جو حکومت کے اگینسٹ چیز ہے، جو حکومت کے لیے مسئلہ ہے سوچنے کا، یہ ہمیں زور دینا ہے جس پہ، وہ تعاون ہے ان اداروں کا جن کے پاس یہ پڑی ہوئی چیزیں، انفارمیشن ہے جن کے پاس۔ جے آئی ٹی کا یہ رونا ہے، ایبسولوٹلی رائٹ، بالکل ٹھیک۔ آپ اور چیزوں پہ ٹکرے مار لیں جو بالکل پیریفرل ہیں۔ نہیں سر دیکھیں میری بات سنیں، آپ یہ بات دیکھیں، جب آپ، میں، فہد صاحب یا کوئی دوسرا یا کسی گروپ کی بات ہوتی ہے جس پر الزام لگ رہے ہیں، دیکھیں ہم سارے اپنے اپنے زاویے سے دیکھ رہے ہیں نا چیزوں کو، کوئی ایک زاویہ دوسرے پہ حاوی نہیں، غلط ہے ٹھیک ہے، فیصلہ میں نے تو کرنا نہیں، وہ تو لوگوں نے کرنا ہے۔ آپ مجھے جتنا مرضی کہہ لیجیے آپ غلط چیز دیکھ رہے ہیں، فیصلہ تو لوگوں نے کرنا ہے۔ یہ بحث کرنے کا مطلب ہی یہ ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ سارے اوپینین لوگوں کے سامنے آتے ہیں، جی سارے اوپینین لوگوں کے سامنے آنے بھی چاہیے۔ بھٹی صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ اچھا گزارش ہے، میرے خیال میں تو یہ سخت ہماری زیادتی ہے کہ ہم نے دو پارٹیاں بنا دی ہیں، ایک کرمنل لوگ جنہوں نے غلط طریقے سے پیسے، میں نام نہیں کسی کا لے رہا، پہلے کلیئر کر رہا ہوں، وہ بیرون ملک لے گئے، ایک انٹرنیشنل سٹوری چھپی، اس کو عدلیہ کیا ہے، اور اس کے دوسری پارٹی ہم نے نواز شریف کو بنا دیا۔ عدلیہ پارٹی ہے کیسے؟ ایک اس کے پاس کیس گیا، اس نے کیس سنا،
اس نے اس کو پارٹی بنانا اور جے آئی ٹی کو پارٹی بنانا میرا خیال ہے توہین عدالت ہے. میں نے تو 26 سالہ صحافت میں اس قسم کی کسی کی عدلی ججوں کی کردار کشی آج تک نہیں دیکھی. اگر کہیں نے کی ہوگی تو شاید میری نظروں سے اجل رہی ہو. عدلیہ پارٹی نہیں ہے بھائی. ایک پہلے دن سے ایک سوال ہے بھائی اب پیسے کیسے لے گئے, پہلے دن دے دو اگر اگلا دن ہی نہ ہے. کمال ہے. ہم جے آئی ٹی کو کیوں کنٹروورشل بتا, میاں صاحب کو اتنا کہے کہ صبح قوم سے خطاب کرے, اس میں تمام حقائق کاشف باسی صاحب بتا دیں تو ہم بھی میاں صاحب کے نعرے لگائیں گے بھائی میرا وزیر اعظم بے گناہ ہے, اس پہ لگنے والے الزامات بیس لیس ہے. بھائی یہ تو وہ صاحب ہے میاں صاحب کا. یہاں تک کہا کہ میاں صاحب جس دن اپنی منی ٹریل دے دیں گے اور مجھے پتہ دیں گے وہ آکے تو میں بھی ووٹ دوں گا. مجھے تو میرا کاشف نہیں دے گا ووٹ میرا لیڈر تو میں بھی دوں گا. سن لیں میاں صاحب کا اب یہ حساب ہے, ایک چور کسی کے گھر میں چوری کرنے چلے جاتا ہے رات کے پہر, سارا مال اکٹھا کر رہا ہوتا ہے, لوٹ رہا ہوتا ہے, اور گھر والا اس کی جاگ کھل جاتی ہے, وہ دیکھتا کہتا ہے تو کون ہے, وہ چور اس کو پکڑنے کا مارنے شروع کر دیتا ہے. آدھی رات کو گھر میں جاگ رہا ہے, تو کیوں جاگ رہا ہے آدھی رات کو. ان کا وہ حساب ہے. بھائی چوری کا حساب دو, گھر کے جاگنے والوں کو نہ پکڑو. عدلیہ بالکل پارٹی نہیں ہے. اوریہ مقبول جان صاحب, اوریہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی 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 فہد صاحب, میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں عدلیہ پارٹی نہیں ہے, عدلیہ کو پارٹی نہیں بنانا چاہیے, اور اگر کوئی عدلیہ کو پارٹی بنانا چاہ رہا ہے تو اس کو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کرتا. یہ بات تو بالکل 100% درست ہے, اس میں کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی ایک میڈیا گروپ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے, ایک میڈیا گروپ جو ہے وہ حکومت کے خلاف ہے, اس میں پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اس میں میرا خیال ہے ہمیں میڈیا گروپ کے اوپر انگلیاں اس لیے نہیں اٹھانی چاہیے کیونکہ یہ ایک ڈینجرس ٹرینڈ ہے. کیونکہ جس طریقے سے اے آر وائی کا بوائیکاٹ ہوا ہوا ہے, جس طریقے سے جیو کا بوائیکاٹ ہوا ہوا ہے, یہ دونوں کام غلط ہیں, نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی ادارہ ہو, کوئی بھی چینل ہو, آپ کا ہو, میرا ہو, کوئی بھی ادارہ, اگر وہ غلط بیانی نہیں کر رہا, اگر وہ فیکٹ سے نہیں کھیل رہا, اگر وہ ٹویسٹ نہیں کر رہا چیزوں کو, بنیادی فیکٹس کو, تو اوپینین, رائے, کنٹیکسچولائزیشن, فریمنگ, اینگلنگ, یہ اس سے جمہوریت کو خطرہ نہیں ہوتا, اس سے جمہوریت کے جمہوری اداروں کو بھی خطرہ نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے اس کو بالکل ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ ہم سازش کا لفظ میڈیا کے حوالے سے ذرا تھوڑا سوچ سمجھ کے اس کو استعمال کریں. میرا اختلاف رائے ہے, نہ تو صحافت قانون اور اخلاقیات صاحب اگر اجازت دیں, اوریہ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, اگر مجھے اجازت دیں میں آتا ہوں آپ کے پاس اس کے اوپر. صرف ایک سیکنڈ, صحافی اخلاقیات قانون سے بالا نہیں ہے. اگر سازش کر رہے ہیں, نجائز طریقے سے پیسہ کرا رہے ہیں, سب سے پہلے ان کا احتساب ہونا چاہیے اور سیاستدانوں سے بھی پہلے ہونا چاہیے. یہ میری رائے ہے, فہد صاحب کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں. بالکل ٹھیک. میں فہد صاحب, میں آپ دونوں سے اتفاق کرتے ہوئے کہ عدلیہ بامقابلہ نواز شریف بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. اگر آپ خبریں دیکھیں, خبروں کا اینگلنگ اور ٹویسٹنگ, آپ نے جیسا کہا نا سر فہد صاحب, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, یہ حکومت حمایتی, حکومت مخالف, یہ چیزیں رہی ہیں. اب جتنی تشہیر اس بات کی ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے, دیکھیں فیئر پروسیس, اٹ از آل اباؤٹ فیئر پروسیس. ہم نے جب بھی لڑائی بھی لڑی, چاہے وہ عدلیہ بحالی کی ہو, اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب کے خلاف ہو, اسی عدالت نے جب فوج کو یا فوجی ایک ڈکٹیٹر کو یہ اختیار دیا کہ آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں, اس کی مخالفت بھی کی گئی نا. سو بات عدلیہ کی نہیں, طریقہ کار اور فیصلے کی ہے. اور میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ فوکس اس سائٹ پر کچھ لوگوں کا ہے جس پہ بہت زیادہ تنقید, جس کی وجہ سے یہ پولرائز میڈیا میں ہے کہ عدلیہ یا جے آئی ٹی کی غلطیاں کیا, خرابیاں, اس سے میرا خیال ہے اس کی انویسٹیگیشن پہ فرق نہیں پڑے گا جن چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. لیکن جو چیز جے آئی ٹی نے سامنے رکھی ہے اس کے اوپر سٹوریاں نہیں ہیں. اب یہ گروپس کے اندر ڈیفرنس آ گیا فہد صاحب. ایک گروپ جے آئی ٹی نے جو چیزیں ریز کی ہیں اس کے اوپر بات کر رہا ہے کہ دیکھیں جی ایک تحقیقات کے اندر یہ روڑے اٹکائے جا رہے ہیں, ایویڈنس نہیں دیا جا رہا. وہ کہتے ہیں جی ہم نے ایف بی آر سے ایویڈنس مانگا, ٹیکس کے ریکارڈ مانگے, نہیں دیتے, انکار کر رہے, 5 سال سے پہلے اسکیچ ہی دے رہے ہیں. آئی بی کا کردار, دوسرے اداروں کا کردار, لیکن وہ فوکس کچھ کر رہے ہیں, کچھ صرف جے آئی ٹی اور عدالتی غلطیوں کو فوکس کریں. That's where the difference comes in. یہ لڑائی اس وقت ہے. بیلنس اس وقت ہوگا کہ اگر آپ نے ایک سائڈ کی غلطیوں کو اجاگر کرنا تو پھر دوسری سائڈ کی غلطیوں کو بھی اجاگر کریں. اور یہ مقبول جان صاحب, جی پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے, فہد صاحب نے کہا ہے کہ میڈیا کے اوپر سازش کا الزام لگانا غلط ہے. انہیں شاید ماڈرن تاریخ کا تھوڑا سا مطالعہ یقیناً کیا ہوگا کہ سازش تو پلتی میڈیا کے اندر سے ہے, اور اتنی شدت سے پلتی ہے. دنیا کی کوئی سازش آپ اٹھا لیں,
आप अंदाजा करें, गॉन आर द डेज, वो जमाना गुजर गया जब मीडिया कभी इंडिपेंडेंट होता था। अब तो इस वक्त दुनिया का जो 97% मीडिया है वो 3 कंपनीज की मलकियत है, और 3 कंपनीज जिस तरीके से साजिश पनपती है आप हैरान रह जाते हैं। ये तो एक बात है और नजर भी आता है। लेकिन एक बात जो इस वक्त सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस तरह के इस सारे इशू को एक खास ग्रुप से हवाले से उठाया जा रहा है, JIT को मुस्तदा करके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की वजह की जा रही है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर हजारों दरखास्तें सेशन जज के पास, हाई कोर्ट के जज के पास, सुप्रीम कोर्ट के जज के पास हजारों दरखास्तें आती हैं कि हम तफ्तीशी से मुतमईन नहीं हैं, लेकिन वो खबर नहीं बनती। ठीक, हजारों। हम खुद जब मजिस्ट्रेट होते थे हमारे पास आती थी ये तफ्तीशी जो है हमारे साथ सही नहीं, हमारी तफ्तीशी तब्दील किया जाए और डिस्पोज ऑफ कर दी जाती। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि तफ्तीशी की रिपोर्ट जो है ये फाइनल नहीं होती। फाइनल उसको ओपन कोर्ट में होना है। ये जो कुछ बना के लाएंगे इसके अंदर अदालत आलिया में आकर चीजें डिस्कस होनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नवाज शरीफ के जो खानदान है उनके लिए 2 चीजों का मसला बन चुका हुआ है। एक मसला ये बन चुका है कि JIT की जो मैंडेट है वो आर्टिकल 187 का मैंडेट है, जिसके तहत उनको सवाल दिए गए हैं, वो आम तफ्तीशी नहीं है। ये हम लोग नहीं समझते। 187 जो है वो आर्टिकल ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ फराहम करना है। यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ जस्टिस होना है। और ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है कि अगर कानून मौजूद नहीं है तो वो कानून बना के इंसाफ दे। ये है बहुत बड़ा फर्क। यहां पर आके JIT की इन्वेस्टिगेशन मुख्तलिफ हो जाती है बाकी सारी चीजों से। अब अदालत में जब JIT की रिपोर्ट आएगी और वो ये कहेंगे कि ये लोग जो है इन्होंने कुछ नहीं दिया और ये इनकी जायदादें हमारे पास मौजूद हैं और ये मुकाबल की ट्रेल है, तो ये बहुत बड़ा इशू बनेगा। लेकिन जो मेरे नजदीक सबसे बड़ा इशू ये है, और वो बहुत बड़ा इशू है, और वो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि हमें रुकावट डाली जा रही है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द जस्टिस सबसे बड़ा क्राइम है। वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस ये है कि 1973 ऑनवर्ड मियां शरीफ फैमिली जो है या शरीफ खानदान के तमाम रिकॉर्ड को टेम्पर किया गया है। अब वो टेम्पर के मुकाबले में मेरे सर रिकॉर्ड टेम्पर कर भी ले, रिकॉर्ड तो दिया ही नहीं कोई। मियां साहब ने तो कह दिया कि जो रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में दिया था वही मैंने अभी दे दिया। इसका मतलब रिकॉर्ड तो उन्होंने कोई नहीं दिया। अच्छा, उसकी वजह है ना, तो टेम्पर क्या करेंगे? नहीं, टेम्पर ये है ना कि उन्होंने पुराना जो रिकॉर्ड है ना जितना चला आ रहा है इनकम टैक्स का, उसको टेम्पर का वो जब JIT गई है ना, मियां साहब ने नहीं लिया। उन्होंने जब वहां से रिकॉर्ड लेने की कोशिश की है, मतलब SCCP से जो रिकॉर्ड लेने की कोशिश की है, तो SCCP ने उसको टेम्पर भी किया है, उसको देने से भी इनकार किया है। ये आता है इंसाफ की राह में रुकावट डालना। दूसरा आता है जब टेम्पर करते हैं। अब मेरे अपने कई बैचमेट है जो बेचारे इसमें है कि उस वक्त मियां साहब के हल्के में इनकम टैक्स अफसर लगे हुए थे, उन्होंने रिकॉर्ड संभाल के बेचारों ने फोटो कॉपी करके रखा हुआ है कि कल को हमारे गले में ना आ जाए सारा कुछ। ये वो टेम्परिंग ऐसी चीज है जिसका रिकॉर्ड को बेवकूफी की सर पे ठीक थोड़े होते हैं। ये रिकॉर्ड हाई कोर्ट के जजमेंट के साथ लगा हुआ है। मतलब 1996 की एक जजमेंट है कि जो मियां शरीफ साहब ने अप्लाई किया था कि मेरी कुल आमदन मियां मोहम्मद शरीफ की 12 कंपनियों के डायरेक्टर की कुल आमदन 9,36,316 रुपए है। और उन्होंने कहा था वो टैक्स अगर आप इनके देखें जितना इनकम टैक्स इन लोगों ने दिया हुआ है वो तो हम पिछले 1947 का अब तक का इनकम टैक्स दिखाते रहे। ये बिलियनियर का इनकम टैक्स नहीं है। ये तो आप अगर 90s का इनकम टैक्स उठा के देखिए, चंद हजार रुपए ये स्क्रीन पे चलाएंगे हम, चंद हजार रुपए इनकम टैक्स तमाम खानदान मिलके इनकम टैक्स देता रहा है। सो ये तो ज़ाहिर सब जानते थे। चले ब्रेक के बाद फाज साहब ने 3 अल्फाज इस्तेमाल किए थे, क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। मैं जानना चाहता हूं क्या क्रेडिबिलिटी वाकई सिर्फ इस वजह से कि 2-4 इल्जाम लग गए। एक तो सबसे बड़ा इल्जाम जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो हुकूमती इदारों पर इल्जाम है उसके ऊपर इतनी डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन क्या क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी कॉम्प्रोमाइज हुई है, या ये शोर और वावेला जो है वो इस वजह से मचाया जा रहा है कि एविडेंस अगर नहीं दिया गया तो जाहिर है JIT की रिपोर्ट तो बड़ी वाज़ेह है, वही होगी जो शायद सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने कहा कि एविडेंस नहीं है। क्या इससे पहले इतना शोर मचा दो कि उसके बाद जो कान पड़ी आवाज है वो सुनाई ना दे, लोग क्वेश्चन करना शुरू कर दे? इज दैट द बेसिक कॉन्सेप्ट या वाकई? और दूसरी साइड जो हम मिस कर रहे हैं, एक दूसरी साइड भी है, हुकूमती साइड भी है, कितनी है? हम एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन।
सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग के बाद एक मीडिया टॉक भी हुई, जो हम मीडिया की तफरीक की और पोलराइजेशन की बात करें, उसका सबूत आपको इस तरह मिलता है कि हुकूमत ने हमारे चैनल का बॉयकॉट कर रखा है और तकरीबन 1.25 साल से कर रखा है, और ऑपोजिशन की तरफ से इमरान खान साहब ने जियो का बॉयकॉट कर दिया। आज जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब बात कर रही थी, उन्होंने साजिश, वजीर आजम का इस्तीफा और मीडिया, एक ही जुमले में ये तीनों अल्फाज इस्तेमाल किए। मैंने कहा साजिश हो रही है, मीडिया वजीर आजम का इस्तीफा मांग रहा है, तकरीबन कमोबेश ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। साथ में चंद दिन पहले तलाल चौधरी साहब ने क्या कहा था, जरा ये सुन लीजिए। खान साहब कभी किसी मीडिया को धमकाते हैं, कभी किसी का बाइकआउट करते हैं, क्या सच सुनने की हिम्मत नहीं है आप पे? जरा बताएं तो सही कि आप मीडिया को भी डिक्टेट करना चाहते हैं कि तुम फलां एंकर को रखो, फलां को निकालो, फलां रिपोर्ट शाया करो, फलां ना करो। आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहबा ने भी एक चैनल की क्या बाइकआउट करने के इमरान खान साहब के फैसले के ऊपर तनकीद की। उन्होंने क्या कहा, जरा ये भी सुन लो। कभी एक चैनल का बाइकआउट करता है, कभी किसी एंकर का बाइकआउट करता है। जो भी चैनल हुकूमत के किसी अच्छे काम की तारीफ करे और प्रो इमरान खान साहब ना हो, उसका बाइकआउट कर दे। तलाल चौधरी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही थी कि मीडिया का बाइकआउट कर रहे हैं इमरान खान साहब, क्योंकि तनकीद बर्दाश्त नहीं हो रही। आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने कहा जो भी चैनल हुकूमत के किसी अच्छे काम की तारीफ करता है उसका बाइकआउट कर देते हैं। आज आपने एक चैनल का बाइकआउट कर दिया है। ये फवाद साहब, भट्टी साहब, आपने सुना वजीर इत्तलात, वफाकी वजीर की वजीर इत्तलात और नशरियात, वजीर मुमलिकत है वैसे, ये मीडिया की ये पिछली दफा पोलराइजेशन। गुजारिश है, मेरा एक ख्याल है पाकिस्तान में अदारे भी इंडिपेंडेंट नहीं हुए कि वक्त का वजीर आजम हो और उसके खिलाफ इंक्वायरी हो सके। ये JIT इत्तेफाक से सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, इसका फैसला क्या आता है ये तो अल्लाह को पता है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब बाइज्जत बरी भी हो जाएंगे तो मुझे खैरत नहीं होगी। जब मुझे आप ही ने गालमन को शो किया था जस्टिस रिटायर्ड सजाद अली शाह मरहूम साहब का, इफ्तिखार चौधरी साहब का, वजीउद्दीन साहब का, फरोग नसीम साहब का, एतजाज एहसन साहब का, जो इंडिपेंडेंट है, उनका सबका ख्याल है बारे सबूत इन पर है और ये चंद दिनों का केस है। तो लिहाजा अगर अदारे ताउन भी ना करे, मुल्जमान जिन पर इल्जाम हो वो भी ताउन ना करे, तो फिर कहें आप सबूत लेकर आओ, तो मैं उस पर क्या कह सकता हूँ। ऊपर से इस बात को लड़ाई बना देना, ये अदलिया और नून लीग की लड़ाई है जो नाइंसाफी है मेरे ख्याल में। अच्छा, ये मोहतरमा ने कहा कि नहीं, इन्हें कहे सिर्फ 25 अरब के जो इश्तिहारात दिए ना, टोटल इसकी डिटेल दे दे, किस किस को दिए हैं, कब कब दिए हैं, कैसे दिए हैं। हाँ, अगर मियाँ साहब से कहीं ज्यादती हुई थी, मुशर्रफ दौर में जहाज में हथकड़ी लगाई थी, हम सहाफियों ने कहा था ये मुशर्रफ डिक्टेटर है, ये नाइंसाफियां कर रहा है, लेकिन शायद मुशर्रफ साहब से बहुत गुना ज्यादा सख्तियां 1.25 साल से हमारा बाइकआउट है, ऐड हमें नहीं मिलता, पुलिस और गुंडों के प्रेशर के जरिए एयरवे को हर जगह बंद कराया जा रहा है, हम तो दवाई देने भी नहीं। और काशिफ साहब सिर्फ एक सेकंड, क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई होती, मेरे और आप जैसे यहाँ और कोई ऐसा बंदा होता जिस पर ये एलिगेशन होता है, वो इख्तिदार में ना होता, उसके साथ यही सलूक होता जो मियां नवाज शरीफ के साथ हो रहा है। एक सवाल का सिर्फ 30 सेकंड का जवाब दे दे। वो लित्तर पैरे होंगे सानू इस टाइम, लित्तर मारने सुनना। बस मेरी गुजारिश खत्म हो गई है, बाकी मोहतरम हमसे पूछे। फवाद साहब, साजिश, वजीर आजम का इस्तीफा और मीडिया, एक ही जुमले में वजीर इत्तलात ने इस्तेमाल किया। आप उनसे इत्तेफाक करते हैं कि मीडिया ये काम कर रहा है? मैं आ रहा हूं जनरल साहब, इसके बाद फवाद साहब जब मीडिया का पूछूं फिर आपके पास आता हूं। काशिफ साहब देखिए, मेरी पोजीशन हमेशा से बिल्कुल क्लियर रही है। मैं हमेशा से कहता रहा हूं, मैं फिर से कहूंगा, मीडिया सियासी जमातों को मीडिया का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। मीडिया कोई सियासी प्लेयर नहीं है, ये गलत ट्रेडिशन है। इस पे PMLN ने गलती की ARY का बॉयकॉट करके, और PTI ने गलती की है जो है वो इस जियो का बॉयकॉट करके। मसला ये है देखिए, जो जरूर अगर कोई मीडिया को ऐसी बात कर रहा है जो आपको बुरी लग रही है, तो ये मीडिया का काम है बात करना। अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है काशिफ साहब, वो ये कि चलें, अगर आपको नाराजगी है मीडिया से, आपके ख्याल में वो वाकई एक साजिश कर रहा है, अब फिर आपने करना क्या? आपके पास क्या ऑप्शन है? एक जमहूरी माशरे में क्या आपके पास तरीकाकार क्या है? लेकिन फवाद साहब, प्रॉब्लम ये है, हुकूमत हम पर इल्जाम लगा रही है कि हम साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ। इमरान खान साहब जियो पर इल्जाम लगा रहे हैं या दूसरे ग्रुप्स पे इल्जाम लगा रहे हैं, सिर्फ उन पे नहीं, औरों पे भी लग रहे हैं इल्जाम, एंकर्स पे इल्जाम लगा रहे हैं दूसरे एंकर कि जी आप हुकूमत के हक में JIT और इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अभी वो दो नुक्ता नजर, प्लुरैलिटी ऑफ ओपिनियन, उसका क्या बनेगा?
دیکھیں نا اس سے کیا فرق, دیکھیں نا الزام کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے, وہ اس پہ واپس الزام لگا رہا ہے, اور الزام تراشی جو ہے وہ بھی ایک بحث کا حصہ ہے, لگنے دے الزام, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا میرے خیال میں جو جماعتیں میڈیا کا بائیکاٹ کرتی ہیں ان کو جماعتوں کو زیادہ نقصان ہوتا ہے, ان کو زیادہ نقصان ہوتا ہے. اگر انہوں نے اپنی بات کرنی ہے, اگر ان کا کوئی اختلاف ہے تو ان کو آپ کے شو پہ لوگوں کو آنا چاہیے کاشف صاحب, اور آ کے آرگیو کریں نا آپ سے, کریں کہ جی کیا مسئلہ ہے. یہ روٹ کے بیٹھنا یہ کوئی میچور طریقہ تو نہیں ہے. تو الزام, اگر قانون نہیں ٹوٹ رہا, اگر کوئی لائبل لاز جو ہیں وہ ٹریگر نہیں ہو رہے, اگر کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جس سے کوئی ملک کا قانون ٹوٹ رہا ہے, اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا, تو باقی تو ایک فریڈم آف ایکسپریشن اور ایک ڈیبیٹ کے دائرہ کار میں ہے, اس میں آئیں ڈیبیٹ کریں. بالکل اس کو چلتے رہنا چاہیے. ایبسولوٹلی رائٹ. مشکل سوال کا جواب دینے اگر آپ دیں گے, اس سے بہتر آپ کا ڈیفنس کوئی نہیں ہوگا. جی جنرل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سر. میں یہ کہہ رہا تھا یہ بات درست ہے, کیونکہ اگر آپ بائیکاٹ کر کے بیٹھ جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود ہی اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ دے سکتے تھے, اس کو آپ نے ڈینائی کیا اپنے اوپر خود ہی, اور نتیجہ یہ کہ وہ پھر آپ کو یک طرفہ چیز نظر آئے گی. سو بائیکاٹ تو میرا خیال ہے سولوشن نہیں, لیکن ایک میڈیا کے اوپر اعتماد کا ختم ہونا وہ بہت بڑی بات ہے. اور وہ آپ دیکھیے, میں اسی کیس میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فہد بات کر رہے تھے پبلک پرسیپشن کی. ایک پبلک پرسیپشن بنتی ہے افواہوں کی یا پروپیگنڈا کی بنیاد پہ. ایک اس کیس میں پبلک پرسیپشن ہے کہ 99 سے لے کے آج دن تک میاں صاحب کی فیملی کے ہر فرد نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں ان میں اتنا اختلاف ہے, اس میں اتنی غلط بیانیاں ہیں, اس میں اتنا تضاد ہے کہ آپ صرف ان کو سننے کے بعد ایک پرسیپشن آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. پھر آپ نے کیس چلایا کورٹ کے اندر, یہ ہم سب اس کی پروسیڈنگ سنتے رہے, دیکھتے رہے, اور اس پروسیڈنگز میں بالآخر ایک قطر کا خط نکلا اور آپ نے کہا جی اس کے علاوہ مزید ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یہ ایک پرسیپشن بنانے کا ایک وقت تھا. پھر اس کے ساتھ ایک اور بات میں آیا کہ جب ججمنٹ سامنے آئی تو جو 2 ججز کی ججمنٹ بڑی واضح آپ کے سامنے آ گئی. 3 ججز نے اختلاف نہیں کیا, انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی ہم ذرا مزید ویریفائی کرنا چاہتے ہیں. تو پبلک پرسیپشن تو یہ پبلک پرسیپشن جو ہے یہ بہت سارے حقائق کی بنیاد پہ ہے. اب اس کو جھٹلانا, اس کے اوپر بات نہ کرنا, اور ہر وقت یہی کہنا کہ جی وہ جو ایس سی سی پی کا ہیڈ ہے اس نے کہہ دیا کہ جی میں نے کوئی ٹیمپرنگ نہیں کی. یہ آپ جو ٹیمپرنگ کرنے کا الزام لگا رہے ہیں اس کی بات نہیں آپ کر رہے, اور ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ٹیمپرنگ نہیں کی, اینڈ دس از اے ہیڈ لائن ان دیٹ نیوز پیپر. تو آپ کدھر جا رہے ہیں؟ چلے سو یہی مسئلہ ہے, یہی 2 سائیڈز ہیں جو آپ نے جو ابھی کہا. پرسیپشنز کے لیے میڈیا ہی سب سے بڑا ٹول ہوتا ہے پرسیپشن بنانے کے لیے. پرسیپشن تو ہر قسم کی بن گئی ہے, ظاہر ہے ایک حکومت کے حق میں بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, ایک حکومت کے خلاف بھی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو دس از دا رول آف دا میڈیا. پرابلی مسئلہ یہ ہے وہ جو ففاد صاحب کی بات سے میں پھر اگری کروں, فرق کوئی نہیں پڑتا. ایک مختلف اوپینینز لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں. میرا خیال ہے لوگ خود اتنے اسمارٹ ہیں کہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کون ٹھیک کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے. فیکٹس پچھلے 1.25 سال میں ہر ادارے نے, ہر نیوز پیپر نے, ہر پولیٹیکل پارٹی نے کوشش کی ہے فیکٹس لوگوں کے سامنے رکھنے کی. حکومت نے اپنے فیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں جو ان کے پاس فیکٹس اویلیبل ہیں. اپوزیشن نے یا میڈیا کے وہ لوگ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اپوزیشن کے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کے سامنے دوسری سائڈ رکھی. لوگ اسمارٹ ہیں, آج بہتر جانتے ہیں کون کدھر کھڑا ہے. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.